السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو اور چینل ولیج فنٹاسی۔ دوستوں آج ہم بات کر رہے ہیں کشمش کے بارے میں۔ عربی میں اور فارسی میں سے کشمش اور انگریزی میں رائزن کہا جاتا ہے، اور یہ اصل میں اگر ماہیت کی بات کریں تو چھوٹا انگور سوکھنے پر کشمش کہلاتا ہے۔ عمدہ وہ ہے جس کا دانہ سبز لمبوترا ہو اور ذائقہ شیریں، مگر سیاہ رنگ کی قسم جو ہوتی ہے وہ ادنا و ہلکی کشمش مانی جاتی ہے۔ پیدائش کے حساب سے پاکستان میں بلوچستان جہاں بھی انگور ہو وہاں سے وہیں پہ کشمش تیار کی جاتی ہے۔ افغانستان میں اور ہندوستان میں بھی کافی مقدار میں یہ کاشت کیا جاتا ہے، انگور سے کشمش بنائی جاتی ہے۔ مزاج کے حساب سے گرم و تر، مائل باعتدال، بعض اتباع کے بقول گرم خشک درجہ اول۔ افعال کی بات کریں تو کثیر الغذا اور مفرہ مکوی قلب، محلل جالی، ملین، منقع صدر، مبہی۔ استعمال کے حساب سے کشمش بطور غذائیت بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ اس کی غذائیت بہت زیادہ مفرہ مکوی قلب ہونے کے باعث خفقان اور ضعف قلب میں ایک زبردست قسم کی دوا کا کام کرتی ہے، خصوصاً جب ایک آدمی 1 تولہ کشمش کو رات کے وقت گلاب میں بھگو دیتا ہے اور صبح کے وقت کشمش کھا لیتا ہے، اوپر سے گلاب کا جو پانی ہوتا ہے بیچ میں وہ پی لیتا ہے، تو اس کو جو بہت یہ زبردست قسم کے اس کے جسم میں تبدیلیاں لے کے آتی ہے۔ منقع صدر ہونے کے باعث صرفہ اور تصفیہ آواز، آواز کو یہ صاف کرتی ہے۔ بیرونی طور پر زعفران اور زردی بیضہ مرغ کے ہمراہ پیس کر تحلیل صلابت کے لیے ضماد کیا جاتا ہے، اور جعلی ہونے کی وجہ سے مصبر کے ہمراہ پیس کر گنج پر اس کو ضماد کرتے ہیں۔ نفع خاص کی بات کریں تو مکوی قلب و بدن مضر کے حساب سے گرم مزاجوں کو یہ مضر ہوتی ہیں۔ مسلح اسکنجبین، خشخاش، اناب بدل ہے یہ منقع کا، اور مقدار خوراک بطور غذا جتنا آپ کا جسم برداشت کر سکے یا ہضم کر سکے، اور بطور اگر یہاں پھر جو ہے کہ 10 گرام تک استعمال کریں، سے زیادہ اکثر جو نقصان کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بچے کمزور سوکھے ہوتے ہیں ان کو اگر روز 7 دانے کشمش کے دیے جائیں تو وہ بہت جلد موٹے تازے ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی کشمش کے بارے میں چند چیزیں جو ہم نے ابھی دیکھیں، تو اسی طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ اگلی آنے والی تمام ویڈیوز آپ دوستوں تک پہنچتی رہیں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔